السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ سیرت صحابیات میں جن صحابیہ کے بارے میں ہم ابھی جانیں گے وہ ہیں سیدہ ریقہ بنت حارث رضی اللہ عنہا۔ مہاجر کی بیوی مہاجرہ، نام ریقہ، والد کا نام حارث بن حبیلہ اور خامند کا نام حارث بن خالد تھا۔ سیدہ ریقہ رضی اللہ عنہا اور ان کے خامند حارث بن خالد رضی اللہ عنہ دائرہ اسلام میں سب سے پہلے داخل ہونے والوں میں سے تھے، یعنی سابقون الاولون میں سے تھے۔ جب قریش کی ایذا رسانی سے تنگ آ کر اپنے دین کی حفاظت کے لیے مہاجرین کا قافلہ حبشہ کی طرف روانگی کے لیے حرکت میں آیا تو یہ دونوں میاں بیوی بھی ان مہاجرین کے ساتھ تھے، یعنی جنہوں نے اپنا گھر بار اسلام کے لیے چھوڑا۔ خوش نصیب لوگ ہیں وہ جو ایسا کر پائیں، سبحان اللہ۔ وطن کی جدائی کس قدر تکلیف دہ ہوتی ہے، وطن کی جدائی اس کے فرزندوں کے لیے کس قدر سخت ترین اذیت کا باعث ہوتی ہے، لیکن یہ تکلیف اس وقت دو چند ہو جاتی ہے جب وطن کے باشندوں کو وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی وطن کو چھوڑنا دین چھوڑنے سے کہیں آسان ہوتا ہے۔ مہاجرین دین اسلام میں داخل ہوئے اور انہوں نے ایمان کی مٹھاس کو چکھا۔ جب ایمان ان کے رگ و ریشے میں رچ بس گیا تو قریش نے انہیں شرک و کفر کے کڑوے کسیلے پھل کی طرف لوٹانا چاہا۔ اہل ایمان بھلا اس پیشکش کو کس طرح قبول کریں؟ شیرینی چھوڑ کر کڑوی چیز کو نگلنے کے لیے کون تیار ہوتا ہے؟ مسلمانوں نے اسلام کی نعمت سے سرفراز ہونے کے بعد بتوں کی عبادت سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور وطن چھوڑ کر پردیس میں رہنا اور درد و الم کی ٹیس سہنا گوارا کر لیا۔ وہ اسلام کے سائے تلے رہتے ہوئے اسلام کے پکے ہوئے میٹھے پھل سے شاد کام ہونے لگے۔ سیدہ ریقہ رضی اللہ عنہا اور ان کا خاوند سرزمین حبشہ میں سعادت اور سکون کی زندگی بسر کرنے لگے۔ وہاں رہتے ہوئے سیدہ ریقہ نے موسیٰ، زینب، ابراہیم اور عائشہ کو جنم دیا اور ان کے دلوں میں دین کی ابتدائی اصولوں کے تخم ریزی کرنے لگے کہ جس اسلام کی نعمت سے دونوں میاں بیوی اور دیگر تمام مسلمانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سرفراز کیا تھا۔ یعنی جس ماں کے دل میں ایمان ہوتا ہے اس کی خواہش یہی ہوتی ہے نا کہ اس کے بچے کی پرورش بھی ایمان کے ساتھ ہو، سبحان اللہ۔ سیدہ ریقہ رضی اللہ عنہا اپنے خاوند کے ساتھ انتہائی حسن اخلاق کے ساتھ پیش آتی تھی اور یہی ہمارے رب کا بھی حکم ہے۔ ان کا خاوند حارث بھی ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا تھا۔ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی اخلاص سے پیش آتے تھے۔ ان کے باہمی تعلقات محبت، الفت اور ہمدردی پر مبنی تھے۔ ان دونوں کے باہمی تعلقات اس قدر خوشگوار تھے کہ ان کا گھر مسرت و شادمانی کا گہوارہ بن گیا تھا۔ جب مہاجرین نے مکہ معظمہ کی طرف اپنی واپسی کا پختہ ارادہ کر لیا تو سیدہ ریقہ نے گھر کا سامان باندھا، تھیلے تیار کیے اور اپنے خاوند اور 4 بیٹوں کے ہمراہ مہاجرین کے قافلے کے ساتھ چل پڑیں۔ دوسری ہجرت کے وقت راستے میں ان کی وفات۔ مہاجرین نے مکہ معظمہ میں تھوڑا سا آرام کیا، پھر انہوں نے مدینہ منورہ کی راہ لی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا ملیں اور جو آپ کے قرب کی نعمت سے محروم رہے اسے دوبارہ حاصل کیا جائے، کیونکہ یہ مہاجرین حبشہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا صدمہ سہتے رہے۔ سیدہ ریقہ کا خاوند نہیں جانتا تھا کہ تقدیر نے ان کے لیے کیا چھپا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت اس کے بندوں میں جاری و ساری ہوتی ہے، وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنی زمین کا وارث بنا دیتا ہے۔ راستے میں حارث کے بیٹوں اور ان کی بیوی کو سخت پیاس لگی۔ انہیں ایک جگہ پانی دکھائی دیا تو وہ وہاں پانی کے پاس فروکش ہوئے۔ سیدہ ریقہ اور اس کے 4 بیٹوں نے پانی پیا، لیکن
حارث کو پانی کی طلب نہیں تھی۔ جب وہ پانی پینے کے بعد سفر پر روانہ ہوئے تو اپنے جسم میں توڑ پھوڑ محسوس کرنے لگے، پھر ان کی جسمانی قوت میں کوئی حرکت باقی نہ رہی۔ جو انہوں نے پانی پیا تھا وہ زہریلا تھا جس نے سب کو موت کی نیند سلا دیا۔ سیدنا حارث یہ دردناک منظر دیکھ کر گھبرا گئے۔ وہ کچھ بھی نہ کر سکے۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ موت و حیات کا خالق ہے، حکم اسی کا چلتا ہے۔ اس کے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں۔ مدینہ منورہ میں سیدنا حارث رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث روایت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی یزید بن ہاشم کی بیٹی کے ساتھ کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے انہیں پاکیزہ اولاد عطا کی۔ اللہ تعالیٰ سیدہ ریطہ رضی اللہ عنہا پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے، جس نے ہجرت کے راستے میں اپنی اولاد کے ساتھ وفات پائی۔ یہ سب اعظم المہاجرین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے مدینہ منورہ جا رہے تھے۔ انہوں نے اپنے خالق و مالک کی جانب سے اجر و ثواب پا لیا، جو ذرہ برابر بھی کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ مہاجرین کے حوالے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا: وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرے وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور گنجائش پائے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کی خاطر اپنے گھر سے نکلے پھر اسے راستے میں موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے واجب ہو گیا، اور اللہ نہایت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس سے کیا سمجھ آیا ہے؟ وہ یہ کہ اصل چیز اللہ کی رضا ہے، وہ جس طرح بھی حاصل ہو۔ ضروری نہیں کہ انسان دنیا میں بڑے بڑے کام کر جائے اور دنیا میں اپنا نام پیدا کرے یا اپنے آثار چھوڑے، بلکہ اصل چیز تو یہ ہے کہ انسان کی موت اللہ کی رضا پر آئے اور اسے اللہ کے راستے میں موت آئے، اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سابقون الاولون کو کہ وہ اسلام کی خاطر ہر طرح کی قربانی دیتے ہیں۔ ان کی ساری زندگی ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ اپنے ایمان کو عزیز رکھو اور اس کی خاطر جو بھی قربانی دینی پڑے ضرور دو، یعنی دنیا کی خاطر دین کو قربان نہ کریں بلکہ دین کی خاطر اپنی دنیا قربان کر دو، اور یہ کوئی مہنگا سودا نہیں۔ بہت ہی خوش نصیب لوگ ہیں جو ایسا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے۔ اب آگے انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں سیدہ رملہ بنت ابی عوف رضی اللہ عنہا کے بارے میں۔ سیدہ رملہ اور ان کے خاوند نے پہلے مرحلے میں اسلام قبول کیا۔ نام رملہ، والد کا نام ابو عوف بن صبیرہ اور خاوند کا نام مطلب بن زہر بن عبد عوف زہری تھا۔ یہ جلیل القدر صحابی سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، یعنی ان کے کزن تھے۔ سیدہ رملہ ان کا خاوند مطلب اور بھائی طلیب بن ازہر پہلے مرحلے میں اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھے، یعنی یہ بھی سابقون الاولون میں سے تھے۔ وہ اس وقت اسلام کے جھنڈے تلے آ گئے تھے جبکہ آفتاب اسلام ابھی مکہ کے پہاڑوں اور میدانوں علاقوں میں ذو فشاں ہوا ہی تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارقم بن ابی الارقم میں داخل ہونے سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے۔ جب قریش نے محسوس کیا کہ دین اسلام ان کے لیے خطرناک ہوگا، اسلام کے آنے سے ان کی حکمرانی جاتی رہے گی اور ان کی قیادت اور سرداری خاک میں مل جائے گی، تو قریش نے اسلام کی مخالفت میں جم کر کھڑی ہونے اور اسلام کے خلاف نفرت اور بغض کا اظہار کرنے کا فیصلہ کیا۔ بعض نادان مشرکین اس مقصد کے لیے کھل کر میدان میں اتر آئے
اور انہوں نے خاتم المرسلین کے کمزور پیروکاروں کو اظہار ثانی اور ذلت امیز سزا کے لیے خاص طور پر نشانہ بنایا۔ قریش کو اپنی طاقت کا گھمنڈ تھا۔ انہوں نے کمزور مسلمانوں کو اپنی گرفت میں لانے اور ان پر غلبہ حاصل کرنے کا چیلنج کیا۔ انہیں اپنے کیے کے انجام کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ آخرکار انہیں سراسر نقصان اٹھانا تھا۔ قریش کا مسلمانوں پر ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی، یہاں تک کہ اسلام قوت پکڑ جائے اور اس کے پاؤں مضبوط ہو جائیں۔ سیدہ رملہ کی ہجرت اور ان کے خاوند کی وفات۔ آپ دیکھیں وہاں سیدہ ریتا خود وفات پا جاتی ہیں اور یہاں پر سیدہ رملہ کے شوہر وفات پا جاتے ہیں۔ کیسی آزمائشیں اور کیسی امتحان ہیں ان کے۔ سیدہ رملہ رضی اللہ عنہا ان کا خاوند اور بھائی اپنے دین کی حفاظت کی خاطر مہاجرین کے قافلے کے ساتھ نجاشی کے ملک حبشہ کی طرف روانہ ہوئے تاکہ امن و سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکیں اور نجاشی ظلم و ستم سے مسلمانوں کی گلو خلاصی کرا سکیں۔ سرزمین حبشہ میں رہتے ہوئے سیدہ رملہ رضی اللہ عنہا نے ایک خوبصورت بچے کو جنم دیا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ بچے کی ولادت سے یہ خاندان خوشی سے جھوم اٹھا، لیکن زندگی ہمیشہ برقرار نہیں رہتی اور نہ ہی زندگی ہمیشہ مسرت و شادمان رہتی ہے۔ رملہ کا خاوند اور اس کا بھائی وفات پا گئے۔ آپ دیکھیں کہ یہ خاتون دوسرے ملک اپنے محرموں کے ساتھ جا رہی ہے اور پھر وہاں جا کر دونوں محرم فوت ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے سیدہ رملہ رضی اللہ عنہا غمزدہ ہو گئیں۔ اب انہوں نے اپنے بیٹے کی طرف توجہ دی اور اسے اسلام کے بنیادی اصول سمجھانے لگیں۔ سیدہ رملہ رضی اللہ عنہا نے سوچا تھا کہ وہ زندگی کے تمام غم مکہ میں چھوڑے جا رہی ہے۔ حبشہ میں اسے کوئی حزن و ملال لاحق نہیں ہوگا، وہاں زندگی آرام و آسودگی سے گزرے گی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ غموں کی آندھیاں حبشہ میں بھی اس کا استقبال کرنے کے لیے منتظر ہیں۔ وہاں اس کا خاوند اور بھائی فوت ہو گئے۔ مہاجرین نے جب سیدہ رملہ رضی اللہ عنہا کی مصیبت کو دیکھا تو تمام مہاجرین نے طے کر لیا کہ سیدہ رملہ رضی اللہ عنہا کی مدد کی جائے۔ مہاجر صحابیات نے سیدہ رملہ رضی اللہ عنہا کا ہاتھ ہٹ بٹانے میں کوئی کسر باقی نہ اٹھا رکھی۔ انہوں نے ان کے اکلوتے بچے کی پرورش میں پوری دلچسپی لی، کیونکہ سیدہ رملہ رضی اللہ عنہا کا یہ پہلا بچہ تھا۔ انہیں بچے کی تربیت کا تجربہ نہ تھا اور نہ یہ تجربہ تھا کہ بچوں کو کس طرح پروان چڑھانا چاہیے۔ سیدہ رملہ رضی اللہ عنہا نے اپنے پاکیزہ دل خاوند کی جدائی کا صدمہ سہنے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب کی نیت کر لی اور اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کی کہ اس کے بیٹے کو باپ کی طرح بنا دے، وہ سب خوبیاں اس میں پیدا کر دے جو اس کے باپ میں تھیں۔ عبداللہ پرورش پانے اور بڑا ہونے لگا اور بیوہ کے دل کے ارمان پورے ہونے لگے۔ اس کا دل خوشی سے جھومنے لگا۔ عبداللہ ہو بہو اپنے باپ کی تصویر تھا۔ ماں نے اسے اپنا پاکیزہ دودھ پلایا تھا جس میں اسلام کی لذت سرایت کیے ہوئے تھی اور اس کے دل میں ایمان کی تخم ریزی کی۔ وہ بڑا ہو کر اپنی والدہ کے ساتھ نہایت عزت اور احترام، ہمدردی اور غمگساری کے ساتھ پیش آنے لگا۔ وہ اپنی والدہ کے ساتھ بڑے ہی نرم رویے کے ساتھ پیش آتا۔ سیدہ رملہ رضی اللہ عنہا کو تمام غم بھول گئے، وہ اپنے رب کی اطاعت میں مشغول ہو گئیں اور وہ مہاجرین کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ کر رہائش پذیر ہوئیں تو آذان کی آواز سن کر ان کا دل مسرور ہو جاتا اور وہ آسمانی آواز پر لبیک کہتی ہوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے مسجد کا رخ کرتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سیدہ رملہ اور ان کے خاوند مطلب پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے اور ان کے اعمال کو شرف قبولیت بخشے، آمین۔ دونوں صحابیات کی زندگی سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ زندگی پھولوں کی سیج نہیں۔ زندگی میں انسان کو طرح طرح کے صدمے اور تکلیفیں پیش آتے رہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سکون سب کچھ ہے اور اس کی تلاش میں لگے رہتے ہیں، تو یاد رکھیے دنیا میں ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں آرام ہو، سکون ہو
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سکون کو جنت میں رکھ دیا ہے اور ہم اس سکون کو دنیا میں تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فرمائے اور اللہ صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک جو کچھ ہم نے سیکھا اللہ اس پہ عمل بنائے، آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔